بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاختیار لتعلیل المختار خاصہ دوم کی کتاب۔ آج ہم نے پڑھنا ہے فصل فی صریح طلاق، طلاق صریح کے حوالے سے یہ فصل ہے۔ پہلا مسئلہ وصریح طلاق لا یحتاج الی نیت، طلاق صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صریح کا مطلب ہوتا ہے لفظ طلاق بول کر طلاق دینا۔ صریح کا معنی کیا ہے؟ لفظ طلاق بول کر طلاق بول دینا۔ اور جب لفظ طلاق بول کر طلاق دی جائے، اس نے نیت کی ہے یا نیت نہیں کی، اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ وہ عنوان، اس کی دو قسمیں ہیں۔ احدہما، پہلی قسم انت طالق، تمہیں طلاق ہے، تو طلاق والی ہے۔ وہ مطلقہ، تو طلاق دی ہوئی ہے۔ وہ طلق کی، اور میں نے تمہیں طلاق دی۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ طالق، تو طلاق والی ہے۔ مطلقہ، تو طلاق دی ہوئی ہے۔ اور طلق کی، میں نے تمہیں طلاق دی۔ یہ تین لفظ، یہ پہلی قسم ہے، یہ طلاق صریح ہے۔ دوسری انت طلاق، تو طلاق، انت طالق طلاق، تو طلاق در طلاق، وہ انت طالق طلاق، تمہیں خوب طلاق، تو خوب طلاق والی۔ اب طالق طلاق، لفظ طلاق دو مرتبہ آیا، طالق طلاق، یہاں بھی لفظ طلاق دو مرتبہ آیا۔ اور انت طلاق، تو بین ہی تو طلاق، سراپا طلاق، سرتا پو طلاق، یہ بندہ اپنی بیوی سے بولے۔ اب یہ دو قسم کے الفاظ ہیں، ان دو قسموں کے لفظوں میں سمجھیں۔ جو پہلے تھے احدہما انت طالق و مطلقہ و طلقت کی، یہ سمپل طلاق کا لفظ تھا۔ اور ان تین لفظوں میں انت طلاق اور انت طالق طلاق و انت طالق طلاقا، یہ تکید والے لفظ ہیں۔ ہے ان میں بھی طلاق، لیکن یہ طلاق تکید کے ساتھ ہوئی ہے۔ پہلے تین لفظوں میں طلاق ہے، لیکن وہ طلاق تکید کے ساتھ نہیں۔ اور ان میں طلاق ہے، لیکن ان میں طلاق جو دی جا رہی ہے نا، وہ تکید والے لفظوں کے ساتھ دو مرتبہ لفظ طلاق بولا جا رہا ہے۔ اب ان کا حکم کیا ہوگا؟ فالاول تقع به رجعیۃ، جو پہلی طلاق ہے، پہلی قسم ہے، جس میں ایک طلاق مطلب کا ذکر ہے، تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ ولا تصح فیہ نیت السنتین والثلاث، ان لفظوں کو بول کر دو یا تین طلاقوں کی نیت کرنی درست نہیں ہے۔ جب بندے نے اپنی بیوی کو کہا کہ تمہیں طلاق ہے، اب وہ دو یا تین کی نیت کرے گا تو دو یا تین کی نیت کرنا درست نہیں، ایک ہی طلاق ہوگی۔ یہ جو پہلی قسم کے الفاظ ہیں۔ اب جو دوسری قسم کے الفاظ ہیں، جس میں طلاق بڑی تکید سے دی جا رہی ہے، انت طالق طلاق یا طالق طلاقا، اس میں وثانی دوسری قسم میں تقع به واحدۃ رجعیۃ، اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ وتصح فیہ نیت الثلاث دوسری سندین، اور اس میں تین کی نیت کرے تو تین طلاقیں تو ہو جائیں گی، لیکن دو کی نیت کرے تو دو کی نیت، دو طلاقیں نہیں واقع ہوں۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ذرا بات سمجھیں اس مسئلے کو، بیٹا ذرا غور کرنا ہے آپ نے۔ مسئلہ میں نے یہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ طلاق صریح وہ طلاق ہوتی ہے جو لفظ طلاق سے دی جائے۔ طلاق صریح کیا ہوتی ہے؟ جو وہ طلاق جو لفظ طلاق سے دی جائے۔ اور طلاق صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، طلاق صریح میں نیت کی ضرورت، یہ بھی بات کلیئر ہوگی۔ نمبر تین، تیسری بات کہ طلاق صریح کی پھر دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ بندہ سمپل ایک لفظ طلاق بولتا ہے، اور دوسری قسم کہ جس میں طلاق کا ایک لفظ نہیں بولتا بلکہ دو لفظ بولتے ہیں، یا اگر ایک لفظ بولا ہے تو وہ دو کے قائم کام ہوتا ہے، اس میں تکید پائی جاتی ہے۔ اب اگر اس نے سنگل ایک لفظ بولا ہے اپنی بیوی کو طلاق دینے والے نے، تو اس کی بیوی کو ایک ہی طلاق واقع ہوگی، چاہے وہ دو کی نیت کرے یا تین کی نیت کرے۔ جب لفظ ایک بولا تو طلاق بھی ایک ہی ہوگی۔ یہاں تک بات کلیئر ہوگی؟ جب لفظ ایک بولا تو طلاق بھی ایک ہوگی۔ اور اگر ایسا لفظ بولا جو دوسری قسم پہ ہے، طالق طلاقا، طالق طلاق، آپ کہتے ہیں کہ یہاں اگر اس نے کوئی نیت نہیں کی تو ایک طلاق رجعی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں رجعی کیا ہے اور بائنہ کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی نیت نہیں کی، نہ ایک کی، نہ دو کی، نہ تین کی، تو ایک ہی طلاق ہوگی۔ لیکن اگر وہ دو کی نیت کرتا ہے تو دو واقع نہیں ہوں گی، اگر تین کی نیت کرتا ہے تو تین واقع ہو جائیں گی۔ یہ طالق و طلاق، جب دو لفظ طلاق مرتبہ بولا ہے نا بیٹا،
تو اب ان صورتوں میں طلاق 3 واقع ہو جائیں گی. ذرا وائٹ بورڈ صاف کریں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں دونوں کا فرق. بیٹا پہلی جو قسم ہے نا، پہلی قسم ہے انتی طالقون، مانا ہے تو طلاق والی ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ انتی طالق طلاقن، تو پکی طلاق والی ہے. بیٹا آپ کو یہ پتہ ہوگا نحو کے اندر کہتا ہے کہ جب کسی فعل کے بعد یا شبہ فعل کے بعد اس کا مصدر ذکر کیا جائے، فعل کے بعد یا شبہ فعل کے بعد اس کا مصدر ذکر کیا جائے، اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق کہتے ہیں. اور مفعول مطلق کس کے لیے آتا ہے؟ تقیید کے لیے. مفعول مطلق کس کے لیے آتا ہے؟ تو اس لیے میں نے کیا ترجمہ تو پکی طلاق والی. پکی طلاق کیوں ترجمہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ لفظ طلاق کے بعد اس کا مصدر آ گیا. یہ طلاق المصدر ہے اور یہ اس میں فاعل شبہ فعل ہے. تو جب فعل یہ شبہ فعل کے بعد اس کا مصدر آ جائے تو وہ مفعول مطلق ہوتا ہے، اور مفعول مطلق تقیید کے لیے آتا ہے، تو پکی طلاق والی ہے. اب یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی بیٹا؟ جب لفظ طالق بولا تو طلاق بول، تو یہ سمپل طلاق ہے. طالق طلاقن بولا تو یہ سمپل طلاق نہیں ہے بلکہ یہ تقیید سے آ گئی ہے. اب اس پہلی قسم میں انت طالقن، ایک ہی طلاق واقع ہوگی. انت طالقن، ایک ہی طلاق واقع ہوگی کیونکہ اس نے لفظ طلاق ایک مرتبہ بولا ہے. اب اگر وہ 2 کی نیت کر لیں یا 3 کی نیت کر لیں تو طلاق ایک ہی ہوگی. طلاق 2 یا 3، کیونکہ اس نے لفظ طلاق ایک مرتبہ بولا ہے تو لہذا طلاق ایک ہی واقع ہوگی، 2 یا 3 طلاقیں واقع نہیں ہوگی. اچھا البتہ اس میں انت طالق طلاقن، اس میں بیٹا یہ ہے کہ ایک طلاق رجی واقع ہوگی یا اگر 3 کی نیت کی ہے تو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں. 2 کی نیت کی تو 2 واقع نہیں ہوتی. اب میں نے آپ کو بیٹا یہ سمجھانا ہے، یہاں تک تو سمپل تھا. انت طالقن، تو طلاق والی ہے. اب اس سے ایک طلاق ہوگی، چونکہ لفظ ایک ہے، واحد کا لفظ ہے، اس سے 2 اور 3 طلاق نہیں ہوگی. انت طالقن طلاقن، اگر کوئی نیت نہیں کی، صرف اتنا لفظ بولا ہے تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی. اب اگر 2 کی نیت کرتا ہے تو 2 واقع نہیں ہوگی، 3 کی نیت کرتا ہے تو 3 واقع ہو جائیں گی. آپ سوچیں کہ یہ کیا بات ہے کہ 2 کی نیت کرتا ہے تو 2 تو نہیں ہوں گی، 3 کی کرتا ہے 3 ہو جائیں گی. یہ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے اس کا؟ بیٹا اس کا سبب بڑا آسان ہے. سبب یہ ہے کہ یہ طلاق مصدر ہے. یہ طلاق کیا ہے؟ مصدر. مصدر میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا وہ واحد ہوتا ہے یا وہ جمع ہوتا ہے. مصدر یا واحد ہوگا یا جمع. تو اس لیے چونکہ یہ مصدر ہے تو مصدر سے یا تو ایک طلاق واقع ہوگی، اور اگر زیادہ کی نیت کی ہے تو پھر 3 ہوگی، 2 کی طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ مصدر ہے اور مصدر میں یا ایک ہوگی یا کل ہوگی، زیادہ سے زیادہ 3 ہوگی تو 3 ہو جائے گی، اس لیے یہ 2 نہیں ہوگی. تو 2 کی نیت اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ طلاق یہ مصدر ہے، کیونکہ جو ہم نیت سے زیادہ طلاقوں کا قارن وہ اس وجہ سے قارن. اگر بات طالق تک ہوتی تو اس سے تو صرف ایک ہی ہونی تھی، چاہے زیادہ کی نیت بھی کر لیں. تو میرا خیال ہے بات آپ کو سمجھ
آ گئی ہے۔ ان دونوں جملوں کا سمجھ لگی ہے کہ پھر سنیں طلاق صریح جو ہے وہ طلاق صریح بیٹا دو قسم پہ مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ جس میں لفظ طلاق ایک مرتبہ بولا جائے، اور دوسری قسم وہ کہ جس میں لفظ طلاق دو مرتبہ بولا جائے۔ تو جب ایک مرتبہ لفظ طلاق بولا جائے تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، چاہے نیت ایک ہی کرے یا زیادہ کی کرے۔ اور اگر ایسا لفظ بولا کہ جس میں طلاق کا لفظ دو مرتبہ ہے، ایک مرتبہ بطور فعل شبہ فعل اور دوسری مرتبہ بطور مصدر، تو اب اس میں اگر اس نے کوئی نیت نہیں کی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، اور اگر دو کی نیت کی ہے تو دو واقع نہیں ہوگی، اگر تین کی نیت کی تو تین واقع ہو جائے گی۔ تو دو اس لیے واقع نہیں ہوگی کیونکہ بیٹا یہ مصدر اور مصدر سے دو مراد نہیں ہوتا، یہ کل مراد ہوتا ہے، یہ ایک مراد ہوتا ہے۔ تو کل کیا ہے تین کی نیت کرے گا تو تین طلاق واقع ہو جائے گی۔ بات کر